ایک تو میں آج ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی تھی، بلاول بھٹو نے وہاں پہ ایک بڑا اچھا اور پر اثر خطاب کیا، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بالخصوص بڑا اچھا میسج دیا ہے، اور ہم بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گے کہ پاکستان کا آج دنیا کے اندر جو مقام ہے اور جس جرأت اور بہادری کے ساتھ پاکستان اپنے دشمن کا بھی مقابلہ کرتا ہے، پوری دنیا کا مقابلہ کرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا ہے، جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی۔ تو پوری قوم بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے بھی ان کے لیے خصوصی اپنا پیغام جاری کیا۔ اسی برسی کے موقع پر ان کا بھی ایک اہم پیغام تھا پی ٹی آئی کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا، جہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کی ایک اہم قومی خدمات تھی، اس پہ بھی آپ کامنٹ کیجیے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہر کسی کو ماننا چاہیے جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو فلی ریلائزیشن ہے، اس کا اعتراف کر رہی ہے اور اب وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ بٹی صاحب، علی محمد خان صاحب نے بڑی باتیں کی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، رہنما ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی ہے یہ ساری سچی باتیں سیاستدانوں کو اپوزیشن میں کیوں یاد آتی ہیں؟ آج انہیں یہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے، تو ایسے معصوم بن کر انہوں نے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ کیا میاں نواز شریف جیل میں نہیں تھے عمران خان کے دور میں؟ کیا مریم نواز کو گرفتار نہیں کیا گیا عمران خان کے دور میں؟ کیا میاں شہباز شریف صاحب 2 سال جیل میں نہیں رہے؟ کیا ان کا صاحبزادہ حمزہ شہباز جیل میں نہیں رہے؟ کیا خواجہ اسف جیل میں نہیں رہے؟ کیا شاہد خان عباسی جیل میں نہیں رہے؟ یار ایک لمبی طویل فہرست ہے۔ نواز کی بیماری کا، ان کے بیمار ہونے کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ یہ ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے ہم کوئی اس دور میں کوئی چھٹی پر گئے ہوئے تھے، وہ سارا دور ہی حذف کر گئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی بات کر رہے ہیں یہ علی محمد خان صاحب، کیا ان پہ جھوٹا منشیات کا مقدمہ نہیں بنایا گیا؟ وہ کہتے ہیں میں نے آواز اٹھائی تھی۔ یار آواز اٹھائی تھی، آپ کا لیڈر نے بنایا۔ کس نے مقدمہ قائم کیا؟ آپ کی حکومت نے قائم کیا۔ آپ نے کہا کہ عمران خان ایک ظالم شخص ہے، اس نے ایک بے گناہ آدمی پر منشیات کا جھوٹا پرچہ درج کروا دیا۔ یار کچھ خوف خدا بھی کیا کرے۔ ہاں بنائیں، آپ ٹروتھ کمیشن بنائیں، بولے اپنے ساتھ، سارے لوگ اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، لیکن یہ نہیں ہوگا بٹی صاحب کہ آپ صرف آدھا سچ بولیں۔ جب تک سیاستدان پورا سچ نہیں بولیں گے اس وقت تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر موجودہ حکمران ہیں یہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے، آپ نے دیکھا بڑے بڑی خوبصورت باتیں کیا کرتے تھے یہ لوگ، آج یہ اپوزیشن میں ہیں۔ جب آپ تھے آپ تو کہتے تھے میں اے سی بند کروا دوں گا، میں تمہیں سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ کیا آپ نے گفتگو کی ہے؟ خدا کا خوف کریں، کوئی معافی مانگے، خدا سے بھی معافی مانگیں اور عوام پاکستان سے بھی معافی مانگیں، اور جو جنہوں نے غلطیاں کی ہیں بنائیں ٹروتھ کمیشن، اس میں سب لوگ معافی مانگ کر آگے بڑھیں۔ اب میں آتا ہوں بٹی صاحب، جو قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے آج 47ویں برسی ہے، جی دیکھیں انسان جو ہوتے ہیں بٹی صاحب وہ خامیوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہوا کرتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان میں کوئی خامی نہیں تھی یا خطا نہیں تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کا پہلا شناختی کارڈ بنایا، پھر متفقہ آئین دیا، پھر اس ملک میں ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے آج ہندوستان سمیت کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ آج جوکو میں آج وزیر اعظم نے بھی ان کے حق میں ایک پیغام جاری کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں سیاسی، انہوں نے کہا کہ سفر آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں مساحلت کرنی چاہیے، اس کو لے کے چلیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے بھٹی صاحب، اس قوم کو آئین دے کر ایک نقطے پر مرکوز کر دیا، جس کا احترام آئین کا ہماری حکومتیں اب نہیں کر رہی۔ یہ سب کو جو متفقہ آئین دیا تھا اس کا احترام کرنا سب کا فریضہ ہے، جو سیاستدان ہیں اور جو سیاستدان نہیں بھی ہیں، دونوں کو اس کا احترام کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو ایٹمی قوت، آج مجھے بتائیے بھٹی صاحب، یہ جو پچھلے برس انڈیا نے پاکستان پر ایک جارحانہ حملہ کیا تھا پہلگام کا جھوٹا الزام لگا کر، اور پھر جیسے ہمارے شہینوں نے فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کی زیر قیادت ان کے چھکے چھڑائے، جن کی تیاروں کی گنتی آج تک پوری نہیں ہو رہی، تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے جب وہ ہتھیار پھینک دیے، ان کے پاس حملہ کرنے کی قوت ختم ہو گئی، تو اس کے پیچھے ایٹمی قوت کا ہونا ہے۔ آج بھی جو اسلامی دنیا مشرق وسطی اور ایران کے پر جو حملہ آور ہوئے ہیں، ان کے پاس یہ ایٹمی قوت اگر ہوتی تو کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ ہوتی۔ تو جو قومیں اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں ایک بات،
ان کو پھر تاریخ بھی بلا دیتی ہے. ہمیں جس نے اچھا کام کیا ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یہ بھی ہمارے لیڈر ہیں, انہوں نے بھی قوم کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا. بھٹو صاحب نے اسلامی دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی, جس کی انہوں نے اپنی جان دے کر اپنی قیمت ادا کی. بالکل ٹھیک, بالکل درست کہا خالد صاحب آپ نے. ذوالفقار علی بھٹو کی جو پاکستان خدمات کاشی ہیں وہ بے مثال ہیں, جس کے اوپر صدر مملکت نے بھی اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر پاکستان نے بھی ان کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا. پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی, بالخصوص پاکستان کو ایک متفقہ آئین دینا, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے ان کی ایک مضبوط بنیاد رکھنا, جس کے نتیجے میں آج دنیا بھر کے سامنے پاکستانی قوم فخر کے ساتھ اپنا مقام آگے بڑھا رہی ہے اور اپنے وطن عزیز کے دفاع کے اندر اسی ایٹمی قوت کا جو ایک بھرپور کردار ہے اس کو پوری قوم ریلائز کرتی ہے. اس موقع پر پرائم منسٹر پاکستان نے بھی ایک اپنا پیغام جاری کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی طرز حکمرانی اور عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے قابل قدر کاوشیں کیں. اور بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاسی نظریہ ملک کے عوام کے لیے تھا. اس موقع پر بلاول بھٹو کا بھی بہت اہم میسیج تھا, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا ایک لیسن بھی ہے. تاہم دیکھنے کہ وہ اس کو کیسے اور کب ایکسیپٹ کرتی ہے.